اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام دنوں میں جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب دیا جاتا ہے، تو رمضان مبارک میں وہ ہر شے کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایک ایسی نیکی ہے اس کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں، اس کی اس قدر برکتیں ہیں کہ اس کو احاطہ بیان میں لانا ممکن ہی نہیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں اگر اسم اعظم چاہتے ہو تو وہ درود و سلام ہے۔ سب سے بہترین الفاظ میں جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، جس کو درود پاک کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے دنیا جہاں کی ہر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند مختصر جو ہے وہ دیکھیں گے مسائل کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں وہ متس کی جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سنی سنائی ہیں اور وہ اس قدر مشہور ہو چکی ہیں کہ ان کو ہم نے باقاعدہ احادیث کا یا کتب کا حصہ سمجھ لیا ہوا ہے، جس کا کہ احادیث سے کوئی تعلق نہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کان میں دوا ڈالنا، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر آپ کا کان میں پردہ جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے اور آپ کے کان میں دوا ڈالنے سے آپ کے حلق تک ڈائریکٹ جاتی ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ پھر لپسٹک جو ہے وہ چپسٹک لگاتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو لپسٹک ہے وہ آؤٹ سائڈ لگتی ہے، لپس کے جو ہے وہ آؤٹر ایریا میں لگتی ہے، انر میں نہیں۔ جب تک ہمارے حلق میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی روزے کو خراب نہیں کرے گی۔ ڈرپ لگانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے تو بہترین یہی ہے حل کہ کوشش کی جائے کہ اس طرح کے کام جو ہے وہ وقت افطاری کے بعد کروائے جائیں، لیکن اگر حالت مجبوری میں آپ سے ڈرپ لگوائی جا رہی ہے، آپ لگوا رہے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسولین لگوانا، کیونکہ جب انسولین لگائی جاتی ہے تو وہ جسم کے اندر نہیں لگتی، وہ گوشت کے حصے میں لگتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بال کاٹنا، ناخن تراشنا، ان کا روزے کے ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں۔ جسم سر پر کسی بھی طرح سے تیل کی مالش کرنا، احتلام ہو جانا، نہانا، اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک سے خون بہہ رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے، یعنی کہ صرف آؤٹر ایریا سے ناک کے آ رہا ہے اور آپ کے منہ کے باہر ہی ہے، تو اس سے روزے کو کوئی قباحت نہیں ہے۔ پھر خود بخود قے آ جاتی ہے، منہ بھر کے آتی ہے، یہ بھی چیز یاد رکھیے گا، منہ بھر کے قے آتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس سے پہلے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت قے کر لی، کسی متلی ہوئی، دل خراب ہوا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اپنے اختیار میں تھا، یعنی کہ آپ کا دل خراب ہوا، آپ نے منہ میں ہاتھ ڈالا، انگلی ڈالی، اور اس سے جب قے کی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خون دینا پڑ رہا ہے آپ کو کسی وجہ سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون ٹیسٹ کرواتے وقت جس طرح خون نکالتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پرفیوم یا کسی بھی طرح سے خوشبو لگائی، کوشش کی جائے اس قدر خوشبو نہ لگائی جائے کہ اس کا ٹیسٹ ہمیں حلق میں محسوس ہو۔ کچھ لوگ اس طرح کی بھی لگاتے ہیں، تو اس چیز پرہیز کیا جائے ایسی پرفیوم عطر لگانے سے، لیکن ہلکی پھلکی لگا کے رکھی جائے۔ رمضان المبارک عام مہینوں سے ہٹ کے ہے، تو اس کی تیاری بھی ہٹ کے ہونی چاہیے۔ ناک میں دوا جب ڈالی جاتی ہے تو ڈائریکٹ وہ ہماری سانس میں جاتی ہے، حلق میں جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی جاتی ہے، کسی بھی طرح سے حقہ پیا جاتا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو انٹیک کی صورت میں لی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں ایک اسپیسیفک میڈیسن یوز ہوتی ہے جو ہمارے حلق میں جاتی ہے، اور سانس کے ذریعے جو چیز اندر چلی جائے یا کسی بھی صورت میں ہمارے حلق تک جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جب مینسز آتے ہیں تب بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری بہت ایک کامن میتھ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نہیں جی اسپیشل وہ افطاری کے سے کچھ دیر پہلے یا ظہر کے بعد جو ہے وہ آپ کو مینسز ہو رہے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ
سراسر غلط بات ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کھجور ہے اور آپ نیت کر چکے ہیں افطاری کی، منہ میں ڈالنے سے پہلے آپ کو اگر مینسز فیل ہوئے ہیں تو آپ کا روزہ تب بھی ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا واجب ہے۔ تو اس طرح کی جو متس ہیں ان کو چھوڑ کر حدیث کی طرف آنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ہاں عام ہو چکی ہیں جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ چند ایک جو ہیں وہ اور مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ انہیلر کا ہم نے ذکر کر لیا، اس سے بھی آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جو پریگننٹ عورتیں ہیں جن کا موسٹلی جب لاسٹ ڈیز ہوتے ہیں تو انٹرنل چیک اپ ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بواسیر والا جو بندہ ہے، یہ ایک میڈیکل ایشو ہے، اس کو بھی بیک سائڈ پہ جو ہے وہ میڈیسن دی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جب بھاپ لی جاتی ہے، وہ بھاپ اگر اس میں کوئی میڈیسن ڈالی جاتی ہے یا کسی بھی طرح سے سانس کے اندر وہ چیز داخل ہوتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں ڈائلسس ہوتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنی ویکنس ہو گئی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ پھر ہلکی پھلکی تکلیف میں ہمارے ہاں ایک ہے کہ جی پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کان میں درد ہے۔ یقین مان کے دیکھیے کہ جب زندگی میں رمضان آتا ہے تو اس سے تیاری اس ایکسائٹمنٹ سے کیجیے کہ میں نے نیت کر لی ایک روزے رکھنے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو ہمت دے گا۔ پریگننٹ ہیں آپ، بیبی کو فیڈ کروا رہی ہیں، آپ کو کوئی بھی اس طرح کا ہلکا پھلکا ایشو ہے تو آپ روزہ رکھیں گی، لیکن صرف یہ کہنا کہ نہیں جی پریگننٹ عورتوں کو روزے کی چھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بریسٹ فیڈ مدرس کو روزے کی چھوٹ ہے تو یہ سراسر قطعاً غلط بات ہے۔ صرف ان دنوں میں رمضان کے روزے کی معافی ہے جن دنوں میں نماز کی معافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں۔ اور اس کے بعد زخم ہو جاتا ہے، بینڈیج لگوائی جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ باقی مسائل جو ہے وہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہترین حالت یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ان اوقات میں لگائیں جب آپ کی روزے کی حالت میں نہ ہوں۔ اس کے علاوہ جو علماء کرام نے بیانات ہمیں دیے ہیں، بتائے ہیں مسئلے مسائل، وہ آپ کے ساتھ میں نے چند ایک ذکر کر دیے۔ امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو میرے توسط سے کچھ اچھائی سیکھنے کو ملتی ہے، کچھ اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک شیئر کرنا ویڈیو کو مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک اگلی ویڈیو میں مزید کسی اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔